السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم ایپیسوڈ 8۔ دیکھو اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ کون ہو، اس لیے میں سچ بولوں گا۔ مجھے شی ڈاگ کی یہاں موجودگی اور ان کے کسی آدمی کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے مجھ سے یہاں رابطہ کیا ہے، پیکو نے جواب دیا۔ پھر اسکاٹ سے بات کر لو، اس سے پوچھ لو، نعمانی نے کہا تو پیکو کا منہ اس طرح کھلا جیسے وہ لمبا سے سانس لینا چاہتا ہو، لیکن سانس لینے کی بجائے اس کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تم اسکاٹ کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ اوہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پیکو نے چند لمحے بعد بے اختیار ہو کر کہا، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ شی ڈاگ کے ایشیا سیکشن کا انچارج ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم شاید مجھے سرکاری آدمی سمجھ رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے، اور حکومت کے آدمی اس انداز میں کام نہیں کرتے۔ انہیں تم سے کچھ پوچھنا ہوتا پھر پوری فوج یہاں چڑھائی کر دیتی اور تمہیں اٹھا کر ہیڈ کوارٹر لے جاتے، پھر تمہاری روح بھی سب کچھ بتا دیتی۔ ہمارا تعلق بھی شی ڈاگ ٹائپ کی ایک تنظیم سے ہے، اور شی ڈاگ نے ہماری تنظیم کے منہ سے نوالت چھیننے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم اسے ٹریس کر رہے ہیں۔ نعمانی نے کہا، کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے؟ پیکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ریڈ کلر سے۔ نعمانی نے جواب دیا، ریڈ کلر؟ یہ کیا نام ہے؟ میں نے تو آج تک یہ نام نہیں سنا۔ پیکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، چلو اب سن لو، اب بولو۔ نعمانی نے کہا، سوری مسٹر، مجھے نہ اس کارڈ کا فون نمبر یا ٹرانسمیٹر فریکوینسی معلوم ہے، نہ ہی طویل عرصے سے اسے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی شی ڈاگ کے کسی آدمی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ پیکو نے کہا، لیکن جیسے اس کا فکرہ ختم ہو، اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی، کیونکہ نعمانی نے اس کے ایک موٹے سے بازو میں کھنجر اتار دیا تھا۔ پھر نعمانی نے ایک جھٹکے سے کھنجر کھینچا اور ایک بار پھر اس نے ایک کھنجر اس کی ران میں اتار دیا۔ پیکو کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگی۔ اب تم سب کچھ بتاؤ گے پیکو؟ میں نے سوچا تھا کہ تم باس ہو، اس لیے شاید سمجھدار بھی ہو، لیکن تم احمق ہو، اور احمقوں سے اپنی مرضی کا جواب اگلوانا مجھے آتا ہے۔ نعمانی نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر کھنجر ایک طرف میز پر رکھ کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ پیکو کے دونوں زخموں سے خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا، اس کے بندھے ہوئے جسم بری طرح تڑپا ہوا تھا، چہرہ پھٹ سا گیا تھا اور منہ سے کراہیں اور چیخیں نکل رہی تھی۔ ویسے تو تم پلے ہوئے سانڈ نظر آتے ہو، لیکن صرف 2 زخموں سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، اور ابھی تو ابتدا ہے۔ نعمانی نے اس طرح برا سا منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے پیکو کی حالت میں دیکھ کر وہ شدید کوفت ہو رہی ہو۔ میرا دل، پیکو نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، تو نعمانی بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ پیکو کا چہرہ یا گلاس ہلدی کی طرح زرد ہوتا جا رہا تھا۔ نعمانی نے شیشی واپس جیب میں ڈالی اور اس نے تیزی سے میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل بے ہوش ہوتے ہوئے پیکو کے منہ سے لگا دی۔ شراب کا پہلا گھونٹ جیسے پیکو کے حلق سے نیچے اترا، اس کا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گنگناہٹ شراب پیتا چلا گیا، لیکن نعمانی نے تھوڑی سی شراب اس کے حلق میں ڈال کر بوتل اس کے منہ سے علیحدہ کی، پھر بوتل میں موجود باقی شراب اس نے اس کے زخموں پر اڈیلنا شروع کر دی۔ پیکو اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، لیکن اب بہرحال اس کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ شراب پڑنے سے آہستہ آہستہ خون بھی نکلنا بند ہو گیا تھا۔ تم بیمار ہو؟ نعمانی نے خالی بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں دل کا مریض ہوں، پلیز مجھے کچھ مت کہو۔ پیکو نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے دل کو گھوڑے کے دل سے بھی زیادہ مضبوط کر دوں گا، فکر مت کرو۔ شیشے میں جو دوا ہے وہ اپنی تاثیر میں سرخ مرچ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جب زخموں پر سرخ مرچیں چھڑک دی جائیں تو پھر زخموں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ نعمانی نے جیب سے دوبارہ وہی شیشی نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، سنو رک جاؤ، میں بتا دیتا ہوں، رک جاؤ۔ پیکو نے کہا، جلدی بتاؤ اور سنو، تمہیں اب کچھ کنفرم بھی کرانا پڑے گا، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ نعمانی نے سرد لہجے میں کہا، میں بتا دیتا ہوں پلیز، لیکن وعدہ کرو کہ مجھے تم زندہ چھوڑ دو گے۔ پیکو نے کہا، مجھے تمہاری موت سے کیا فائدہ ملے گا؟ مجھے تو درست معلومات چاہیے اور بس، لیکن یہ بھی بتا دو کہ مجھے فوراً یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور جیسے ہی تمہارے منہ سے جھوٹ نکلا اس کے بعد فوری طور پر تو صدیوں تک تمہاری چیخیں ہی رہ جائیں گی۔ نعمانی نے کہا، نہیں، میں سچ بتا دیتا ہوں، یہاں شی ڈاگ کی سب سے خوفناک ایجنٹ مادام شیری اپنے گروہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ مجھے اس کار نے فون کر کے کہا تھا کہ اس کا کوئی آدمی مجھے آ کر ملے گا اور میں ان کے لیے یہاں انتظامات کروں۔ چاہتا ایک آدمی جس کا نام رابرٹ تھا وہ مجھے آ کر ملا، پھر میں نے اس سے 2 کوٹھیاں اور 2 کاروں کا بندوبست کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، نہ ہی میرا ان سے رابطہ ہوا ہے۔ البتہ کل میں نے ان میں سے ایک کوٹھی پر فون کیا تھا تو وہاں سے مجھے ایک آدمی انتھونی نے جواب دیا، تو رابرٹ اور اس کا گروپ چلا گیا۔ اب مادام شیری کے ساتھ ایکشن گروپ ہے، چنانچہ میں خاموش ہو گیا، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ پیکو نے کہا، کون سی کوٹھی میں وہ موجود ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ گلزار کالونی
कोठी नंबर 8 से प्लेट नंबर 8। पीको ने जवाब दिया, क्या फ़ोन नंबर है वहाँ का? नौमानी ने पूछा तो पीको ने फ़ोन नंबर बता दिया। नौमानी मुड़ा, उसने मौजूद मेज़बार कार्डलेस फ़ोन चीज़ उठाया और उसे ऑन करके वही नंबर प्रेस कर दिए जो पीको ने बताया, तो साथ ही उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। अब कंफर्म कराओ, जो मर्जी आए कह देना, नौमानी ने फ़ोन पे पीको के कान से लगाते हुए कहा। दूसरी तरफ से घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो, राब्ता कायम होती है, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं पीको बोल रहा हूँ, इस कोठी का मालिक, मुझे बात करनी है, पीको ने कहा। नौमानी समझ गया कि बोलने वाला एंथोनी नहीं है, वरना पीको उसकी बात सुन लेता। एंथोनी मौजूद नहीं है तो हमने क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से सार्द लक्ष्मी ने कहा, मेरी कल एंथोनी से बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं आज फ़ोन करके मालूम करूँ, वो एक ख़ास किस्म का असला मंगवाना चाहता था, इसलिए मैंने फ़ोन किया। मुझे चीफ गार्ड ने हुक्म दिया है कि आप लोगों की पूरी मदद की जाए, पीको ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा ठीक है, एंथोनी को मालूम है, तुम कौन से नंबर से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया, मैं अपने खुफिया अड्डे से बोल रहा हूँ, इसलिए नंबर नहीं बता सकता, बहरहाल मैं कल फिर फ़ोन करूँगा, गुड बाय। पीको ने कहा तो नौमानी ने उसके कान से फ़ोन हटाकर उसे ऑफ करके वापस मेज पर रख दिया। गुड, तुमने सच बताया, इसलिए तुम अब आसान मौत मरोगे, नौमानी ने कहा। दूसरे में उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला, फिर इससे पहले कि पीको कुछ बोलता नौमानी ने ट्रैगर दबा दिया। तिड़तड़ाहट के साथ ही उसका सीना गोलियों से छलनी हो गया। पीको का सिर्फ मुंह ही खुला था। उसे चीख ने की भी मोहलत न मिली थी। नौमानी ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाला और वापस मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार वापस मेन रोड की तरफ उड़ी चली जा रही थी। अब क्या प्रोग्राम है? क्या इस गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी पर छापा मारा जाए? खबर ने कहा, नहीं, पहले हम इस कोठी का जायजा लेंगे, फिर चीफ को रिपोर्ट देंगे, नौमानी ने जवाब दिया और खबर ने इस बात में सर हिला दिया। मादाम शीरी ने कार एक साइड गली में जाकर रोकी, जहां उसने सीक्रेट सर्विस की इमारत का जायजा लेने के लिए पहले रोकी थी। मार्टन उसके साथ था। मार्टन ने एक स्याह रंग का बैग उठाया हुआ था। तुम इस इमारत के कभी तरफ जाकर इस नर्सरी में कहीं छुप जाओ, जहाँ हो सकता है कि किसी की नजर पड़ जाए, और नर्सरी में अगर कोई हो तो उसे हलाक कर देना, मादाम शीरी ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। यस मादाम, मार्टन ने कहा और बैग हाथ में पकड़े वो भी कार से नीचे उतरा। फिर वो तेज तेज कदम उठाता रोड पर आ गया और दूसरी तरफ जाकर वो मुड़कर मादाम शीरी की नजरों से ओझल हो गया। मादाम शीरी ने कार की साइड सीट ऊपर उठाई, उसके नीचे मौजूद एक छोटा सा बॉक्स उठाकर उसे अपनी जैकेट की जेब में रखा। फिर कार का दरवाजा बंद करके वो भी तेज तेज कदम उठाती रोड की तरफ बढ़ गई। रोड पर पहुंचकर उसने वहीं रुक कर एक लम्हे के लिए इमारत का जायजा लिया, फिर तेजी से दाएं हाथ पर मोड़ गई। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, इसलिए उसने सामने के रुख से इमारत के अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। वो तेज तेज कदम उठाती दाएं हाथ पर बढ़ती चली गई। जब इमारत खत्म हुई, उसकी कार साइड पर ही मौजूद थी और इस सड़क पर और कोई चीज मौजूद न थी। अब एक ही सूरत है कि अगली तरफ से अंदर जाया जाए, मादाम शीरी ने कहा। साइड से होकर वो आगे बढ़ती हुई चली गई। इमारत के इख्तिताम पर वाकई एक नर्सरी मौजूद थी, जिसमें दरख्त भी थे, उसका फाटक भी बंद था। मादाम शीरी फाटक के करीब रुकी। उसने जेब से एक छोटा सा माइक निकाल कर हाथ में पकड़ा, उसकी साइड का बटन प्रेस कर दिया। मादाम शीरी बोल रही हूँ, मार्टन, क्या तुम नर्सरी के अंदर हो? मादाम शीरी ने कहा, यस मादाम, यहाँ 2 आदमी आए थे, मैंने उन्हें हलाक कर दिया है। माइक के पिछले हिस्से से मार्टन की आवाज़ सुनाई दी। फाटक खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ, मादाम शीरी ने कहा और माइक का बटन ऑफ करके उसने वापस जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद फाटक खुला तो मार्टन की शक्ल नजर आई और मादाम शीरी अंदर दाखिल हो गई। मादाम, किसने फाटक बंद कर दिया? इधर से बहुत ऊंची और बुलंद दीवार है, मार्टन ने कहा। कोई बात नहीं, मादाम शीरी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तेज तेज कदम उठाती वो इमारत की अगली दीवार की तरफ बढ़ती चली गई और वाकई बहुत ऊंची थी। इसमें किसी किस्म का कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान मौजूद न था, लेकिन मादाम शीरी ने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला। फिर उसने पिस्तौल का रुख इमारत के ऊपर वाले किनारे की तरफ काट के ट्रैगर दबा दिया। इसके साथ ही वो गोल रबड़, जो एक इंतहाई बारीक तार से लटका हुआ था, गोली की रफ्तार से उड़ता हुआ इमारत के ऊपर किनारे पर जाकर चिपक गया, जबकि पिस्तौल और रबड़ के दरमियान बारीक तार मौजूद थी। होशियार रहना, अगर मेरी वापसी तक आ जाए तो उसे भी हलाक कर देना, मादाम शीरी ने साथ पड़े मार्टन से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, मार्टन ने जवाब दिया। मादाम शीरी ने पिस्तौल के ट्रैगर के नीचे लगे हुए एक बटन दबा दिया। उसके जिस्म को झटका लगा, उसका जिस्म बिजली की तेज से हवा में उठता हुआ छत की तरफ जैसे उड़ता चला गया। मादाम शीरी के एक हाथ में पिस्तौल था, जबकि दूसरा हाथ उसने आगे की तरफ फैलाया हुआ था।
چند لمحوں بعد مادام شیری عمارت کی چھت کے کنارے تک پہنچ گئی۔ اس نے دونوں پیر عمارت کی دیوار کے ساتھ لگائے، دوسرے ہاتھ سے اس نے چھت کا کنارہ پکڑا اور اس نے ایک کلا بازی کھا کر پلک جھپکنے میں اسی غریب چھت پر پہنچ گئی۔ اس نے پستول کے دستے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو دیوار سے چپکا ہوا ربڑ علیحدہ ہو کر ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ دوبارہ پستول کی نال سے آگے آ گیا۔ مادام شیری نے اسے واپس جیکٹ کی جیب میں ڈالا، پھر جیکٹ کی جیب سے اس نے ایک نیلے رنگ کا چھوٹا سا پستول نکالا اور اس کی نال کو چھت پر فرش پر رکھ کر اسے زور سے دبایا۔ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن اس نے پستول کی نال کو مضبوطی سے چھت کے فرش پر دبائے رکھا۔ پھر ایک کے بعد دیگر کئی بار ٹریگر دبانے کے بعد اس نے پستول واپس اٹھایا۔ جس جگہ پستول کی نال موجود تھی وہاں سیاہ رنگ کا دھبا سا پڑ گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی اس کے حصے دیکھتی رہی، پھر اچانک یہ دھبا اس طرح صاف ہو گیا جیسے وہاں موجود ہی نہ تھا۔ مادام شیری کے چہرے پر کامیابی کے مسکراہٹ رہیں گی۔ وہ اب ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کئی سیڑھیاں نیچے جا کر ختم ہوتی ہیں، لیکن اسی غریب چھت سپاٹ تھی، وہاں سیڑھیاں اس سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ یہ کیسی عمارت ہے؟ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں ہی نہیں بنائی گئی، یقیناً اب سامنے سے نیچے اترنا پڑے گا۔ وہ سامنے سڑک پر ٹریفک چل رہی ہے۔ مادام شیری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنارے پر پہنچ گئی اور آگے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنارے پر پہنچ گئی، واقعی سامنے سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی اور وہ بلندی بھی کافی تھی۔ مادام شیری گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس نے جیب سے وہی پستول نکالا جس کی مدد سے وہ اوپر آئی تھی۔ اس نے پستول کا رخ سائڈ کی دیوار کے قریب درمیانی حصے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ سرک کی آواز کے ساتھ ہی نال گلے ربڑ گو کی طرح اڑتا ہوا ایک پلک جھپکنے میں اس دیوار کے ساتھ لٹک گیا۔ مادام شیری اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو نیچے لٹکا کر ہاتھ میں پکڑے پستول کا بٹن پریس کیا اور دوسرے لمحے اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم تیر کی طرح دوڑتا ہوا دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جسم دیوار کے ساتھ فضا میں لٹک رہا تھا۔ مادام شیری نے دستے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے وہ دیوار کے ساتھ زمین پر کھڑی تھی، جبکہ ربڑ پستول کے نال میں ڈال کر چیک کیا گیا تھا۔ اس نے بڑے چوکنے انداز میں موجود ادھر ادھر دیکھا، پھر پستول وہ جیب میں ڈال کر اس نے دوسری جیب سے ایک چھوٹا سا ریز پسٹل نکالا، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر برآمدے کے اندرونی حصے کی طرف آ گئی۔ عمارت پر خاموشی طاری تھی۔ مادام شیری کو معلوم تھا کہ عمارت کے اندر موجود اکیلا آدمی بے ہوش ہو چکا ہوگا، اس لیے اب عمارت میں موجود مشینری کی کوئی آپریٹ نہ کر سکا۔ اس نے چھت پر کی پستول کی نال رکھ کر جو کارروائی کی تھی وہ اسی لیے تھی۔ اس پستول سے نکلنے والی یہ خاص قسم کی گیس چھت میں جذب ہو کر نیچے ہر کمرے میں پھیل گئی ہوگی، اور یہ گیس اس قدر زود اثر تھی کہ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں عمارت میں ہر جاندار بے ہوش ہو سکتے تھے، لیکن یہ گیس جس قدر زود اثر تھی اتنی ہی جلدی اس کے اثرات بھی غائب ہو جاتے تھے۔ اس لیے مادام شیری اطمینان بھرے انداز میں برآمدے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، لیکن جیسے وہ برآمدے میں داخل ہوئی اچانک چھت کی طرف سے کھٹکتی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور ابھی مادام شیری اوپر دیکھنے کے لیے سر اٹھایا ہی تھا کہ اس کا ذہن اس قدر تیز سے گھوما کہ شاید اس قدر تیز رفتاری کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ ذہن گھومنے کا احساس بھی صرف لمحے کی ہزارویں سے تک ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے تمام حواس سے عقل ختم ہو گیا۔ پھر جس طرح انتہائی گپ اندھیرے میں ہلکی ہلکی روشنی پیدا ہوتی، اس طرح اس کے تاریک ذہن میں بھی روشنی پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے منظر ابھرنے لگے اور پھر آگے کی سین کی طرح گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے اختیار حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے چھت کے اندر انتہائی زود اثر گیس فائر کی تھی، اور مارٹن کی رپورٹ کے مطابق اس عمارت کے اندر ایک آدمی تھا جو لامحالہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے مشینری کو جب تک آپریٹ نہ کیا جاتا اس وقت تک تو مشینری خود بخود نہیں چل سکتی تھی، پھر اسے کسی مشین سے کس طرح بے ہوش کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ مشینری آٹومیٹک ہو، لیکن اس کے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کا اپنا یہ خیال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اگر آٹومیٹک مشینری سے اسے بے ہوش کیا جاتا تو وہ لازماً اسی برآمدے میں موجود ہوتی، لیکن اس وقت وہ ایک کمرے میں موجود تھی جس کی ایک طرف دروازہ تھا جو بند تھا۔ ظاہر ہے اسے کوئی آدمی برآمدے سے اٹھا کر یہاں لایا تھا، اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ اس کے جسم پر اس کے محض جیکٹ موجود نہ تھی، وہ ہاتھ پر موجود گھڑی، حتیٰ کہ پیروں میں موجود فل بوٹ بھی غائب تھے۔ اس کے گلے موجود لاکٹ بھی اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے کانوں موجود ٹاپ چیک کیے، اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ میں اختیار بھیج گیا، کیونکہ دونوں کانوں میں موجود ٹاپ بھی غائب تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ کون ہو تم؟ اچانک چھت سے ایک سخت اور سرد سی مردانہ آواز سنائی دی تو اس نے چھت کی طرف دیکھا
لیکن چھت میں سے ایسے کوئی چیز نظر آئی جسے وہ مائک سمجھتی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مادام شیری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس عمارت میں چوروں کی طرح داخل ہوئی اور چور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سوال کر سکے، اس لیے تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ دو، ورنہ عبرتناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بولنے والے نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں تو مرد اس طرح چھپ کر عورتوں کو دھمکیاں نہیں دیتا۔ مادام شیری نے کہا، بچکانا باتیں مت کرو، میں تمہیں صرف 1 منٹ دے رہا ہوں، اگر 1 منٹ کے اندر تم نے اپنی شناخت نہ کرائی تو پھر تمہارا جو حشر ہوگا اس پر تمہاری روح بھی صدیوں تک افسوس کرتی رہے گی۔ دوسری طرف سے اس کی طرف سرد لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی سپیکر کی آواز ابھری تو مادام شیری بے اختیار پیچھے ہو کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن جیسے اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بے اختیار پیچھے سے کر پشت کے بل نیچے فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین پر گری۔ دوسرے لمحے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر فرش پر دبیز قالین موجود نہ ہوتا تو اس طرح وہ گری تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی یقیناً مجروح ہو جاتی۔ ابھی وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ یہاں سے کس طرح نکلے کہ اچانک وہی کٹک کی آواز دوبارہ سنائی دی، 1 منٹ گزر گیا ہے اور تم نے دروازے کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیا، یہ کرنٹ ابھی کمزور نہیں ہے، لیکن اب جو کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کے بعد تمہارے ہاتھ لگانے کے بعد تمہاری روح لمحے کے 1000ویں حصے میں تمہارا جسم چھوڑ دے گی۔ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں کہا گیا اور مادام بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میرا نام مادام شیری ہے، مادام شیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کھل کر اس سے بات کرے گی۔ اوکے، تم نے درست جواب دیا، اس لیے فی الحال تم زندہ رہو گی۔ ویسے تو میں یہ بتا دوں کہ تمہارے بے ہوش ہونے کے دوران اس عمارت کے کسی طرف موجود تمہارا آدمی پکڑا جا چکا ہے۔ اس نے تمہارا پتہ بتا دیا تھا، وہ سب کچھ بھی بتا دیا جو میں جاننا چاہتا تھا تمہارے متعلق۔ میں نے خود فیصلہ کرا، تم فی الحال یہیں رہو گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ آواز آنا بند ہو گئی۔ مادام شیری نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیا، اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے یہ تو بہرحال معلوم ہو گیا تھا کہ مارٹن پکڑا جا چکا اور اس نے یقیناً مادام شیری کا نام بتا دیا ہوگا، لیکن یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب مارٹن زندہ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ جیسے اس تنظیم کا کام تمام ہو گیا ہوگا اس کے ذہن میں تنظیم کا نام بتانے کا خیال آیا ہوگا، اس پر ڈیتھ کال خود بخود فائر ہو چکی ہوگی اور اس کے جسم موجود مخصوص ساخت کا بم پھٹ گیا ہوگا، اس لیے اس کے اڈے میں سیشن بہرحال محفوظ ہوں گے۔ لیکن اب یہاں سے نکلنے کا یہ بھی اسے خیال تھا کہ اس کی حرکات بھی کسی مشین پر چیک کی جا رہی ہوں گی اور اس کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہ چھوڑی گئی تھی ڈیفینس کر سکے، لیکن وہ بہرحال مایوس نہیں تھی، اس نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اس نے اس طرح چونک کر سائڈ کی دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ پہلی بار دیکھ رہی ہو، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات لوڑ پڑے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، اس کے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، دوسرا ہاتھ آہستہ سے دروازے پر، اس جسم کو کوئی جھٹکا نہ لگا تو وہ بے اختیار مسکرا دی، کیونکہ کمرے کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے دیواروں پر ایسا مٹیریل لگایا گیا جو آواز کو جذب کر لیتا تھا، اور مادام شیری جانتی تھی کہ ایسے مٹیریل بجلی کے لیے موصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ہاتھ چونکہ سائڈ دیوار پر تھا اس لیے اس کے جسم کو ہلکا سا شاک بھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اس نے ہینڈل کو پکڑ کر دبایا، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے غور سے اس لاک کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ لاک سسٹم سمجھ گئی تھی۔ یہ تالا چابی کے کھلنے اور بند ہونے والا تھا اور ہینڈل ہلانے سے جس قسم کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی اس سے وہ اس سسٹم کو سمجھ گئی تھی۔ یہ انتہائی پیچیدہ سسٹم تھا جسے وائل سسٹم کہا جاتا تھا۔ اس سسٹم کو جس انجینئر نے ایجاد کیا اس کا نام باس تھا۔ باعث چونکہ اسے لاک کیا گیا تھا اس لیے اب تک باہر سے مخصوص بٹن کو دوبارہ پریس نہ کیا جاتا، اندر سے اسے کسی صورت بھی نہ کھولا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ اس سسٹم کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، اسے باقاعدہ اس قسم کے تالے کھولنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ گو اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے وہ اسے کھول سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کوشش کرے تو اس تالے کو خالی ہاتھ سے بھی کھول سکتی ہے۔ اس نے ہینڈل کو مخصوص انداز میں جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ہینڈل کو اوپر اٹھا کر نیچے کیا تو ہینڈل خود بخود کھل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہینڈل کو قالین پر پھینک دیا جہاں سے ہینڈل علیحدہ ہوا تھا، وہاں ایک بٹن موجود تھا جو اب ہینڈل علیحدہ ہو جانے سے اسے نظر آنے لگ گیا تھا۔ مادام شیری نے بٹن کے اوپر والے حصے کو دبایا اور اس نے اسے کافی دیر تک دبائے رکھا۔ اس کے بعد اسے نے انگلی ہٹائی تو بٹن کا آدھا حصہ دبا ہوا اور آدھا حصہ باہر نظر آ رہا تھا۔ مادام شیری خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ بٹن خود بخود بغیر کسی آواز کے کھل گیا تو مادام شیری نے اسی طرح ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے بٹن کی نچلی سر پر انگلی رکھ کر دبایا تو ایک کھٹک کی آواز ابھری۔ مادام شیری کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، مڑ کر قالین پر پڑا ہوا ہینڈل اٹھایا، ایک بار پھر پہلے کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہینڈل اس حصے کو اس جگہ پر رکھا جہاں وہ پیر لگا ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ کو مخصوص انداز میں گھمایا۔
ہینڈل لگ گیا۔ مادام نے ہینڈل کو نیچے کر کے دروازے کو کھینچا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مادام نے آہستہ سے اپنا ایک پیر دہلیز کے باہر رکھا، پھر دیوار سے ہاتھ اٹھا کر اس نے بجلی کی تیزی سے جمپ لگایا۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے باہر برآمدے میں موجود پہنچ گئی۔ اس کے قید خانے سے زندہ باہر تو نکل آنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ جیسے وہ برآمدے کے درمیان ہوگی اس پر ایک بار پھر بے ہوش کر دینے والی شعاعیں فائر ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے بھی اس پر یہ حملہ اس وقت ہوا تھا جب وہ برآمدے کے درمیان میں پہنچی تھی۔ برآمدہ پار کیے بغیر کیونکہ وہ سامنے چار دیواری سے باہر نہ جا سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اب اسے اس آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جس نے اس سے بات چیت کی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی، پھر اسے برآمدے میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ وہ دروازے کے ساتھ رک کے اس نے اپنی پشت دیوار کے ساتھ نہ لگائی تھی کہ کہیں دیوار میں کوئی ایسا سسٹم نہ ہو جس کی وجہ سے وہ پھر پھنس جائے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اس نے سارا آگے کر کے اندر جھانکا۔ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے ایک طرف بڑی آفس ٹیبل تھی جس پر فون اور ٹرانسلیٹر بھی موجود تھے، دونوں طرف کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ آگے بڑھی، کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ اسے ایک سائڈ پر دروازے کی دوسری طرف سے آہٹ سی محسوس ہوئی جیسے اندر کوئی آدمی موجود ہو، تو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ابھی وہ دروازے قریب پہنچی تھی کہ اس نے ایک آدمی اندر سے باہر آتے دیکھا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ آدمی باہر آیا، میز کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اخلاق وہ گھوما۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اسی لمحے مادام شیری نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن وہ آدمی تیز رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹا۔ مادام شیری اڑتی منہ کے بل نیچے گرنے ہی لگی تھی۔ اس نے کلا بازی کھائی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تم اس کمرے سے باہر کیسے آئی؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لیکن اطمینان انداز میں مادام شیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں قبر میں پہنچانے کے لیے میرا باہر آنا ضروری تھا۔ مادام شیری نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک بار پھر اس آدمی پر چھلانگ لگا دی۔ اس آدمی ایک بار پھر تیز سے سائڈ پر ہٹا۔ اب اس پر چھلانگ لگاتے اسے بڑے ماہرانہ انداز میں دوائی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آدمی اس طرف کو نہ ہٹا تھا جس طرف کا اس نے دوائی دیا تھا۔ وہ دوسری طرف ہٹا تھا، لیکن مادام شیری کا جسم اس کے ہٹتے تیز سے گھوما، لیکن دوسرے لمحے یک لک چیخ کی آواز میں اس لیے اس آدمی نے بڑے عجیب سے انداز میں اس کے جسم کو تھپکی دے کر اوپر کو اچھالا تھا، لیکن اوپر کو اچھلتے ہوئے کسی سپرنگ کی طرح گھومی اور اس بار وہ آدمی لڑکھڑا کر 1 فٹ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اور مادام شیری کے پیروں میں چونکہ بوٹ نہ تھے، اس لیے پیروں سے اس آدمی پر کوئی بھرپور ضرب نہ لگا پا رہی تھی۔ اس آدمی میں کھڑے ہو کر ہٹتے ہی مادام زمین پر ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے رکی، پھر اس نے یک لک بجائے دوبارہ اس آدمی پر حملہ کرنے کی کلابازی کھائی اور اس بار وہ آدمی حقیقتاً ڈاج کھا گیا۔ وہ تیز سے ایک بار پھر سائڈ پر ہٹا تھا، لیکن مادام شیری نے انتہائی حیرت انگیز طور پر الٹی کلابازی کھاتے ہوئے اپنے جسم کو یک لک موڑا، پھر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اس آدمی کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ ایک دھماکے سے نیچے گر ہی رہا تھا کہ مادام شیری نے دونوں کونیاں پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر مار کر اپنے جسم کو واپس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یک لک چیختی ہوئی ہوا میں کافی بلندی تک اٹھتی چلی گئی۔ اس آدمی نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اپنے گھٹنا اوپر اٹھا کر اسے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ تم ضرورت سے زیادہ تیزی دکھا رہی ہو عورت، میں عورت سمجھ کر تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ لیکن اس آدمی نے یک لک کروٹ بدل کرتے ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس قدر تیزی سے کروٹ بدل کر اٹھا تھا کہ مادام شیری جو اوپر اٹھتے ہوئے کلابازی کھا کر اس سے کئی قدم دور جا کھڑی ہوئی تھی، حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی واقعی انتہائی حیرت انگیز تیز رفتاری سے کام لے رہا تھا۔ ابھی جب میں تمہاری ہڈیاں توڑوں گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عورتیں کیا کر سکتی ہیں، مادام شیری نے گراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار وہ دائیں یا بائیں نہیں ہٹا اور اپنی جگہ پر ذرا بھی نہیں ہلا، اور اب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور دائیں طرف وہ گھومی تھی کہ یک لک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پشت پر کسی نے لٹ مار دیا۔ وہ چیختی گھوم کا فرش پر گرے۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اس نے اپنے جسم کو اٹھنے کے لیے سمیٹا، اسے اپنے ذہن میں خوفناک دھماکہ سوتا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بڑے کمرے میں ایک مستطیل نما مشین میز پر موجود تھی، جبکہ اس مشین کے پیچھے ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مشین کے درمیان ایک بڑی سی اسکرین تھی جو 4 حصوں میں تقسیم تھی۔ چاروں حصوں پر اس کوٹھی کے چاروں طرف کا منظر نظر آ رہا تھا۔ نوجوان نے مناظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک کار کوٹھی کے فرنٹ کے سامنے سے آہستہ سے گزرتی چلی گئی۔ اس کار کی رفتار کافی آہستہ تھی۔ کار کے اندر ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ ان دونوں کی نظریں کوٹھی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کار کی آہستہ رفتار دیکھ کر نوجوان چونک پڑا تھا۔ کار اسی طرح آہستہ آہستہ چلتی آگے بڑھی چلی آئی، پھر وہ سڑک پر گھوم گئی۔ اس طرح وہ دوسری اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کب سے ہوتی کافی فاصلے پر جا کر روک گئی اور اس میں سے وہی ایک مرد اور عورت باہر آئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے پیدل ہی کوٹھی کی عقبی طرف آنے لگے۔
नौजवान खामोश बैठा उन्हें आते हुए देखता रहा। कोठी की अगली दीवार के सामने सड़क पर दूसरी तरफ वो दोनों रुक गए। उन्होंने आपस में कोई बात की, फिर वो दोनों ही सड़क क्रॉस करके अगली दीवार के करीब आए। दीवार खासी ऊंची थी। दीवार के करीब आते हुए तेज से नीचे बैठा और वो औरत बिजली की तेज से उसके कांधों पर सवार। उसके साथ ही आदमी एक झटके से खड़ा हो गया और उस औरत के हाथ दोनों हाथ कोठी की अगली दीवार के किनारे पर पहुंचे। फिर पलक झपकने में वो औरत दीवार पर लेट सी गई। इस आदमी ने इधर उधर देखा और इसके साथ ही वो इस औरत ने इसका एक हाथ पकड़ा और इंतहाई महारत से इस आदमी का हाथ पकड़े अंदर की तरफ आ गई। इस तरह इस आदमी का जिस्म उठता हुआ ऊपर आया। उसका दूसरा हाथ दीवार के किनारे पर लगा तो इस आदमी के जिस्म ने अखलाक से उल्टी कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो दीवार पर पहुंच गई। जबकि इस औरत ने इसका हाथ छोड़ दिया, वो खुद दीवार की जड़ में अंदर की तरफ दबक गई। गुड, इंतहाई माहिर है ये दोनों, नौजवान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। उसी लम्हे वो आदमी भी दीवार से नीचे कूद गया। फिर वो दोनों चंद लम्हों तक दीवार की जड़ में दबके रहे। फिर वो दोनों उठे और आगे बढ़ने लगे। उनका रुख साइड रास्ते की तरफ था। नौजवान ने हाथ उठाकर उंगली एक बटन पर रख ली। वो दोनों बेहद मोहतात और चौकन्ना थे। इन दोनों के हाथों में मशीन पिस्टल भी मौजूद थे। फिर जैसे वो साइड राहदारी में दाखिल हुए तो नौजवान ने बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे उसने इन दोनों को उछलकर नीचे गिरते हुए देखा। वो चंद लम्हे हरकत करते रहे, फिर साकित हो गए। मशीन पिस्टल इनके हाथों से दूर जा गए। फिर उसने एक और बटन दबाया। हेलो, मेकर बोल रहा हूँ। एक औरत एक मर्द अगली दीवार से कूद कर अंदर दाखिल हुए हैं। मैंने टी रेस की मदद से बेहोश कर दिया है। तुम्हें उठाकर तहखाने में ले जाओ और जंजीरों में जकड़ दो। नौजवान ने कहा। क्या क्या मतलब, कौन है ये? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मकामी है, इनका ताल्लुक यकीनी सीक्रेट सर्विस से होगा। मेकर ने जवाब दिया। ओ, फिर तुम्हें फौरी तौर पर ये कोठी छोड़ना होगी, कोई और न इस तरफ से आ जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें फौरी तौर पर मुतबादल पॉइंट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेकर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे बात उसके ज़हन में ये बात दोबारा आई हो। फिर उन्हें कैद करने की बजाय गोली मार देनी चाहिए। वैसे भी मादाम को हुक्म है कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को गोली मार दी जाए। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ नहीं, जब तक उनके बारे में तसल्ली ना हो जाए ऐसा मत करना। उनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से भी हुआ तब भी उनसे मजीद पूछताछ की हो सकती है ताकि उनके दूसरे साथी के बारे में मालूम हो सके। फिर कोई लायामल किया जा सकता है। मेकर ने कहा। ठीक है, वैसे भी मादाम शीरी मार्टन के साथ किसी खसूसी मिशन पर गई हुई हैं, इसलिए उनकी वापसी तक उनसे पूछताछ की जा सकती है। दूसरी तरफ से कहा गया और नौजवान ने बगैर कुछ कहे बटन ऑफ किया। इसके साथ ही उसने तेज से मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करके उसे ऑफ कर दिया। फिर दीवार पर मौजूद एक स्प्रिंग खींचा। मशीन को दोनों हाथों से उठाए वो तेजी से कमरे में दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मुतबादल पॉइंट बाएं हाथ पर मौजूद कोठी के बनाया गया जो वैसे ही किराए के लिए खाली थी और इसे इसके मालिक से बराह रास्त आस्कर ने भारी रकम देकर हासिल किया था। नोमानी कार दौड़ाता हुआ सीधा गुलिस्तान कॉलोनी पहुंचा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने स्ट्रीट से कोठी नंबर 8 को चेक कर लिया। ये खासी बड़ी कॉर्नर कोठी थी। नोमानी ने कार साइड रोड पर मोड़ी और रकबी सड़क पर आकर जैसे आगे बढ़ा तो साइड पर बैठा हुआ खावर चौंक पड़ा। और ये तो तनवीर की कार है। अचानक खावर ने कहा तो नोमानी भी चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर भी हैरत के तसरात उभर आए क्योंकि कुछ फासले पर तुम्हें सड़क के किनारे तनवीर की कार खड़ी नजर आ गई।